शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद और अब से कुछ ही देर में उनका तकरीब से ख़िताब शुरू होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से ख़िताब का आगाज़ हुआ चाहता है। एक बड़ी तादाद शुरका की इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में अब से चंद ही लम्हों में ख़िताब का आगाज़ करेंगे और जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है उस मामले में और इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक उनकी अहम गुफ्तगू अब से कुछ ही देर में सुनी जा सकती है। मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप इस्लामाबाद से मनाज़िर, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं। कायद व अमीर व सिपह सलार जमीयत उलमा इस्लाम, इंतहाई काबिल एहतराम अकाबरीन, इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम, मेंबरान सेनेट व कौमी असम्बली, दानिश्वर हजरात और जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत शानदार जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, जिन्होंने अपने पुरजोश ताली और नारों से न जाने कितने महल्लात को, उनकी बुनियादों को हिला के रख दिया है। ये अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस आज उस अजीम मुहक्किक, अजीम आलिम दीन और अजीम रहबर की शान में मुनक़द की गई है, जिनके बारे में एक ज़ाती वाक़या मैं ख़ुद हज़रत की खिदमत में कई मरतबा अर्ज़ कर चुका। कई सालों में मैंने कम से कम 2-4 मरतबा इनको बताया होगा कि मैं उस ज़माने में अभी गवर्नमेंट कॉलेज में 15वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो एक दिन मैं लाहौर के पुराने हवाई अड्डे से मैं आ रहा था शहर की तरफ, तो मेरे साथ एक सहाफ़ी थे, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। वो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब के बहुत दीवाने थे, बहुत चाहने वाले थे। मैंने अक्सर ये कहा है और आज फिर ये सिद्क़ के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं उलमा कराम की जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। मैं और ये बात और मैंने ये बताया हज़रत को कि इनके अजीम वालिद गिरामी, वो सामने से मुझे आज भी याद है रंग, तो गाड़ी का रंग, वो एक नीले रंग की गाड़ी थी और गाड़ी के ड्राइवर के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद तशरीफ़ फरमा थे। आप यकीन करें कि एक वो
टूटी फूटी गाड़ी थी, एक इंतहाई सादा, उस ज़माने में शायद ऐसी गाड़ी तो कोई भी रख सकता था। उस गाड़ी में हज़रत गुज़रे तो मुझे उन सहाफ़ी ने कहा कि शहबाज शरीफ वो जा रहे हैं मुफ्ती महमूद साहब। मैंने कहा कि ये तो बड़े सादा तबीयत आदमी हैं। कहने का आपने देखा नहीं कि कितनी सादा गाड़ी में वो सफ़र कर रहे थे, यही उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना है। वो इसी तरीके से इंतहाई सादा तरीके से वो ज़िंदगी बसर करते हैं। चुनाचे जब ये सिलसिला चला और हज़रत मुफ्ती साहब ने, जब वज़ीर आला उस ज़माने में सूबा सरहद कहा जाता था, पख्तूनख्वा फिर आके ANP के हुकूमत ने उस ज़माने में इसको पख्तूनख्वा सूबा डिक्लेयर करवाया, तो उस ज़माने में मुझे बतौर एक तालिब इल्म की याद है कि मुफ्ती साहब की जो हुकूमत थी वो मखलूत हुकूमत थी, जिनमें ANP शामिल थी, मरहूम असलम खटक साहब का ग्रुप वो शामिल था, और इस तरह शायद कुछ और उसमें पार्टियां शामिल थी, और मखलूत हुकूमत थी। और जब जिस तरह मेरे भाई अमीर हैदर ने बताया कि सूबा बलूचिस्तान में जब वहाँ पर हुकूमत को हटाया गया, तो मुझे आज भी याद है किसी अखबार में मैंने पढ़ा था कि हज़रत मुफ्ती साहब एहतजाजन इस्तीफ़ा देकर अपना सादा सा सूटकेस लेकर अपने घर चले गए। अब बताइए कि ये वो बुनियाद है, ये वो बुनियाद है आपका जो ज़िंदगी का जो मशग़ला था, वो इल्म को फ़रोग़ देना। तालीम व तदरीस मुल्तान में कासिमुल उलूम जो इनका बहुत अज़ीम शान इदारा है, वहाँ पर हज़रत मुफ्ती साहब ने हज़ारों बच्चों को तालीम के हुनर से आरास्ता पैरास्ता किया, और उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी, और उनके बेशुमार इस्लाम के दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए उनकी बेपनाह खिदमात हैं। मगर जब वो सियासत में आए तो जिस तरह यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, अयूब खान के दौर में, याया खान के दौर में मुफ्ती साहब के सियासी उनकी सोच, उसके हवाले से उनके इख्तिलाफात, लेकिन उन्होंने कभी गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं किया, और इंतहाई नरम अंदाज में मगर बड़े पुरमग़ज़ अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू को हमेशा खुशामदेद कहा, हमेशा उसको सियासत का एक इटर्नल फैक्टर कहा। यानी इटर्नल फैक्टर को क्या कहेंगे, यानी उसका जुज़्व ला यनफ़क के गुफ्तगू डायलॉग सियासत का हिस्सा है, हुस्न है। तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये है वो असलूब, ये है वो अफकार जो कि हज़रत मौलाना फजल रहमान के वालिद गिरामी ने हम सब के लिए एक रहनुमा असूल के तौर पर छोड़े। मगर आज आप देखें, आज सियासत ने क्या करवट बदली है। आज गाली गलोच से आगाज़ किया जाता है और गाली गलोच पर उसका इख्तिताम किया जाता है, लेकिन
میں آپ کو اس عظیم مجمع کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پرجوش طریقے سے آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میرے بھائی جناب ہوتی صاحب کا جس طرح ان کی باتوں کو آپ نے ان کی پذیرائی کی اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ میں فکر مند تھا اس ہال میں آنے سے پہلے میں کئی مہینوں سے فکر مند تھا کہ یہ اس معاشرے میں جو زہر گھول دیا گیا ہے اس معاشرے کو جس طرح تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے جس طرح اس معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر شریف آدمی کی بے عزتی کرنی ہے، آپ نے گالی سے آپ نے اپنی بات شروع کرنی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ برطانیہ میں، چاہے وہ سعودی عرب میں یا امریکہ میں، اور اس طرح آپ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ لیکن میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرشکوہ ہجوم دیکھ کر میں یہ بات میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اس راستے کو بند کریں گے اور ایسے نظام کو آپ دفن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے باوجود کہ وہ شخص غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا، یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں قرآن کریم جس کی ہدایت فرماتا ہے اور جس کی ہدایت ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مشکل ترین حالات میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور درجہ بدرجہ ANP کے یہاں پر اصحاب تشریف فرما ہیں، BNP، باپ، MQM، اور اس طرح درجہ بدرجہ تمام اس مخلوط حکومت میں ہم نے جس سوچ کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے اور ہمیں اس کا علم تھا۔ لیکن جس طرح یہاں پہ بتایا حیدر ہوتی صاحب نے، میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان رہنماؤں کی رہنمائی میں، میرے قائد نواز شریف کی رہنمائی نے، ہم نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ابھی بھی اس میں گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری نیت میں اخلاص ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی اس لیے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، جو علم اور جو عبور آپ کو قرآنی آیات اور سنت نبی پر ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں بالکل، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر نیت میں اخلاص ہو اور اللہ سے ڈر کر ہم کام کرنے کی جستجو کر لیں
تو پھر وہ مالک راستہ بناتا ہے، پھر وہ تمام مشکلات دور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی لیے آپ نے دیکھا کہ معیشت ہچکولے لے رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ آج پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، اور ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے۔ لیکن حضرت کی دعاؤں سے، قوم کی دعاؤں سے اور شعور سے اور محنت سے ہم نے وہ مرحلہ بہت اچھے انداز میں طے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات شروع کیے۔ بڑی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھ جیسا شخص، ایک حقیر شخص جس نے 10 سال پنجاب میں بطور ایک خادم کے خدمت کی ہو، ادویات مفت دی ہوں، کتابیں مفت دی ہوں، لیپ ٹاپ مفت دیے ہوں، اور ہسپتالوں میں علاج مفت وہاں پر عام آدمی کا جاری کیا ہو، اور کڈنی اور لیور سینٹر بنایا ہو دنیا کا ایک شاندار ترین اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ، جہاں پر بیوہ اور یتیم آ کر اپنے گردوں کا اور جگر کا علاج فری کرائیں، جہاں پر ملک کے اندر الحمدللہ پبلک ٹرانسپورٹ جاری کی ہو۔ کیا وہ شخص جن کو اس مخلوط حکومت کے قائدین نے اپنی کرم فرمائی سے اور اللہ کی مہربانی سے مجھے اپنا وزیر اعظم چنا، میں اس حقیر خدمات کے بعد عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لا دوں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پچھلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ جو خرابیاں کیں اور جو معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، ہمیں وہ بے بوجھ لینا پڑا، اور ہمیں پھر بہت ہی مشکلات کے بعد IMF سے معاہدہ ہم نے کیا۔ لیکن یقین کریں، جب 15 دن گزرتے ہیں، کیونکہ تیل اور اس کی پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن تبدیل ہوتی ہے، تو 15 دن جب ہونے لگتے ہیں تو کم سے کم 2 راتیں مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ڈالر بڑھ گیا باہر اور تیل کی قیمتیں اور بڑھ گئیں، جو عالمی جو کشیدگی ہے، جو عالمی مہنگائی کا یہ دور ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ پچھلی مرتبہ بھی حضرت نے کوئی دعا کی اور پھونک ماری، اور اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میں نے پھونک کی بات کی ہے، جادو ٹونے کی بات نہیں کی میں نے۔ اور پھونک مارنا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تو بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ نیت نیک ہے، وہ قیمتیں پچھلے 15 باروں میں کم ہوئیں۔ اب کل پھر ہم نے نئی قیمت جاری کرنی ہے، تو میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ایک اور پھونک مار دیں۔ ویسے اگر حضرت ایک خاص طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے رخ کر کے پھونک مار دیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا بالکل، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، بس پھونک ہی ماریں گے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکلات سے نکل آئیں گے، میرا یہ ایمان ہے۔ اس مالک نے یہ ملک، عظیم ملک پاکستان، یہ مارز وجود میں آیا غریب رہنے کے لیے نہیں اور کشکول لے جانے کے لیے نہیں، خودداری اور عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کا انقلاب لانے کے لیے۔ مجھے ایک دن وہ جو سابق ہیں وزیر اعظم، انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں، اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا
کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جاپان اور جرمنی جو ہیں یہ ہمسایہ ممالک ہیں. اور کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں اور کبھی نہیں اور کبھی نہ بھائی نہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے, میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں, اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے, اور میں دبا کے فیصلے کرتا ہوں, مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو بھائی اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو 3.25 سال آپ کیا کرتے رہے؟ آپ تو یہی کہتے رہے کہ میں مجھے پورا اختیار ہے, میں مختار ہوں, تمام فیصلے میں کرتا ہوں. میں آپ عالم دین ہیں, بہت اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ ڈرنے والے ہیں, صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, فجر کی نماز کے وقت آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہم سب, میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم سب انسان ہیں, غلطی کے پتلے ہیں, اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, لیکن صبح سے لے کے رات تک, سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ بولنا, دروغ گوئی کرنا, الزامات لگانا, میں وہ بات علیحدہ کروں گا. اور دن رات قوم کے خلاف, ملک کے خلاف, اداروں کے خلاف سازش کرنا, اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ ختاماً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مرحوم مغفور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی, ان کی جو زندگی ہے جس میں اختلاف کے باوجود نرم رویہ, اچھی گفتار اور ڈائلاگ اور مکالمے کو انہوں نے ہمیشہ اس کو خوش آمدید کہا. آج یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, اور سادگی اور پرہیزگاری اور امانت کہ وہ ایک مجسمہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے اگر ہم ان کی جو بتائی ہوئی ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں, تو یہ ملک پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو عظیم بنائے, اس کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی رفاہی مملکت بنائے. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری نیت میں تمام نیت صاف ہے, اگر نیت میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے.